المشركين صدق الله العظيم۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 13 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج آیت نمبر 14 سے درس ہو رہا ہے۔ کل والے درس میں ہم یہ پڑھ کر آئے تھے کہ اللہ کی دعا اور پکار کو سننے والا ہے اور وہی سب کے حاجات، پریشانیوں، مشکلات کو، مصیبتوں کو جاننے والا ہے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی سننے والا ہے اور نہ کوئی جاننے والا ہے۔ اور مشرکین مکہ کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی جھگڑا تھا کہ وہ کہتے تھے اور بھی سننے والے ہیں اور بھی جاننے والے ہیں، اور ان کی وہ پوجا پاٹ کرتے تھے، ان کے سامنے نظر و نیاز پیش کرتے، ان کے سامنے سجدے کرتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں سے یہ کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی بیماریاں دور کرنے والا ہے، نہ کوئی پریشانیوں کو ہٹانے والا ہے، نہ کوئی بیٹے اور بیٹیاں دینے والا ہے، صرف اللہ ہی ہے جو یہ سارے کام کرتا ہے۔ اس پر مکہ کے مشرکوں کے ساتھ جھگڑا لگ گیا اور وہ مخالفت کرنے لگے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتوں پر مخالفت وہ کرنے لگے، لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس مخالفت کی پرواہ کیے بغیر اپنے مشن کو آگے بڑھاتے رہے، اور ابتدا میں آپ کے ساتھ صرف 4 آدمی جڑتے ہیں۔ مردوں میں سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عورتوں میں سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور بچوں میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور غلاموں میں سے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان 4 نے آپ کی بات کی طرف توجہ کی اور ایمان قبول کر لیا اور آپ کا ساتھ دینا شروع کیا۔ اس کے بعد آپ دعوت کو آگے بڑھاتے ہیں اور آہستہ آہستہ اور لوگ بھی دین کے اندر شامل ہونے لگتے ہیں، تو اس پر مکہ والوں کی مخالفت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ اب ایسا ہو جاتا ہے کہ گھر میں سے ایک آدمی اگر مشرکوں کی طرف ہے، شرک میں لگا ہوا ہے، تو دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آپ کا غلام بن چکا ہے۔ شوہر ادھر ہے، بیوی ادھر ہے، کہیں بیوی ادھر ہے اور شوہر ادھر ہے، کہیں باپ ادھر تو بیٹا ادھر، کہیں بیٹا ادھر ہے اور باپ ادھر ہے۔ اس طریقے سے گھر گھر میں ایک جھگڑے کی سی صورت بن گئی ہے۔ تو مشرکین مکہ اس سے بڑے پریشان ہو گئے کہ ان کی تحریک تو کامیاب ہوتی جا رہی ہے اور لوگ ان کے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں، لہٰذا ان کے خلاف کوئی پلان کرنا چاہیے اور کوئی ایسی راہ نکالی جائے کہ جس سے ہمارے یہ جھگڑے بھی ختم ہو جائیں اور جو آپس میں یہ لڑائی کی سی صورت بنی ہے یہ ختم ہو جائے، مخالفت ختم ہو جائے۔ اس کے لیے کچھ سردار اکٹھے ہو کر، جمع ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فارمولہ لے کر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں آپ کے آنے سے پہلے ہم بڑے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہ رہے تھے، حالانکہ یہ بھی انہوں نے جھوٹی بولا، کوئی اتفاق نہیں تھا، کوئی اتحاد نہیں تھا۔ اللہ نے تو یہ بیان فرمایا کہ تم سب کے سب ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے کرم کیا پھر تمہیں جوڑ دیا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ارے اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم تو جہنم کے گڈھے کے کنارے پر کھڑے تھے، بس اللہ نے تم کو وہاں سے نکالا ہے۔ تو یہ بھی انہوں نے جھوٹی کہا کہ ہم پہلے متحد تھے، متفق تھے، اور آپ نے آ کر جھگڑا ڈال دیا ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ آ کر کہا تو اب ہم آپ کے پاس ایک فارمولہ لے کر آئے ہیں تاکہ یہ جھگڑا ختم ہو جائے
وہ یہ ہے کہ آپ اپنے خدا کی عبادت کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ہمارے معبودوں کی بھی تھوڑی عبادت اور پرستش کر لیا کریں، جس سے ہمیں خوشی ہوگی، اور ہم بھی آپ کے معبود کی، آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں اپنے معبودوں کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ۔ یہ فارمولہ انہوں نے پیش کیا۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا، اللہ کی طرف سے جواب آ جاتا ہے قرآن کی شکل میں۔ وہی جواب آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، اتخذ بناؤں میں، ولیا کسی کو کارساز، اللہ کے علاوہ میں کوئی اور کارساز بناؤں، کوئی اور کام بنانے والا، کوئی اور بگڑی بنانے والا، کسی اور کو مشکل کشا سمجھو، کسی اور کو حاجت روا سمجھو، کسی اور کو دینے و لینے والا سمجھو؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کی شان تو یہ ہے فاطر السماوات والارض، وہ آسمانوں کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے، زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا، بلکہ ہر چیز کو وہ بغیر نمونے کے بنانے والا ہے۔ جتنی چیزیں بنائی ہیں کائنات کے اندر ہیں، یہ کس نے بنائی ہیں؟ اللہ نے۔ تو اللہ کے بنانے سے پہلے کوئی نمونہ تھا ان کا؟ کوئی نمونہ نہیں تھا۔ فاطر اسی کو کہا جاتا ہے، فطر یفطر کے معنی آتے ہیں بغیر نمونے کے بنانا۔ تو فاطر کے معنی بغیر پہلے کسی سابقہ نمونے کے بنانے والا۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، وہ بغیر نمونے کے بنانے والا ہے۔ اگر کسی اور کی بھی یہ صفت ہے تو لاؤ، بتاؤ، بتا سکتے تھے؟ کوئی اور تھا اور کوئی ہے یا ہوگا؟ کوئی نہیں ہے۔ فاطر السماوات والارض، وہ آسمانوں کو بغیر نمونے کے بنانے والا ہے، والارض، اور زمین کو بغیر نمونے کے بنانے والا ہے، وہو یطعم، وہ سب کو کھلاتا ہے، ولا یطعم، اور اسے نہیں کھلایا جاتا ہے۔ وہ سب کو روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، لیکن اسے خود رزق و روزی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کھانے پینے سے بے نیاز ہے، وہ چلنے پھرنے سے بے نیاز ہے۔ یہ ساری چیزیں عیب پیدا کرتی ہیں، یہ اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ وہ سبحان ہے، بے عیب ہے، اس کی ذات پاک ہے، کوئی عیب اس کے اندر نہیں ہے۔ تو وہ یطعم، وہ سب کو کھلاتا ہے، ولا یطعم، اور اسے کھلایا نہیں جاتا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، سورہ زاریات میں فرمایا کہ ما اريد منهم من رزق، میں ان سے رزق نہیں چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ اللہ فرماتا ہے میں نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت اور بندگی کریں۔ ما اريد منهم من رزق، میں ان سے رزق اور روزی نہیں چاہتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ مجھے تم کھلاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری یہ صفت ہے، ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ ہی سب کو رزق دینے والا ہے، ذو القوة المتین، وہ بڑی طاقت کا مالک ہے، وہ مضبوط طاقت رکھنے والا ہے، لہذا اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، اس کو چھوڑ کر پھر میں اور کسی کو معبود بناؤں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انی امرت ان اکون اول من اسلم، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے ان اکون اول من اسلم، کہ میں پہلا وہ شخص بنوں کہ جو اس کا مطیع اور فرما بردار ہے، یعنی میں پہلے سے اس کی فرما برداری کرنے والا بن جاؤں، یہ مجھے حکم دیا ہے۔ اور پہلے سے ہونے کا مطلب یہ ہے نبوت سے پہلے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کی فرما برداری کرتے تھے؟ اللہ کی فرما برداری کرتے تھے۔ حالانکہ مکہ کے مشرکانہ ماحول میں آپ نے آنکھیں کھولی ہیں، وہاں آپ پروان چڑھے ہیں، آپ نے پرورش پائی ہے، لیکن آپ نے کبھی بھی شرک نہیں کیا، کبھی بھی آپ کسی برائی کے نزدیک نہیں گئے، کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی جو ہے وہ بدکاری کی طرف اس کا کوئی خیال بھی اپنے دل میں آنے نہیں دیا۔ تمام برائیوں سے آپ پہلے سے محفوظ رہے۔ نبوت تو ملتی ہے 40 سال کی عمر میں جا کر، لیکن اس سے پہلے جو 40 سال کی آپ کی زندگی ہے تو وہ بھی آپ کی بالکل پاکیزہ زندگی ہے،
جس میں آپ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہے. اسی کو بتایا مجھے حکم دیا ان اکون اول من اسلم کہ میں پہلے سے ہی اس کا مطیع اور فرما بردار رہوں. ولا تکونن من المشرکین اور سنو تم بھی مشرکین میں سے نہ بننا. تمہیں بھی یہ دعوت دے رہا ہوں شرک کو چھوڑو, شرک سے باز آ جاؤ, ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کرو. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. قل آپ کہہ دیجئے انی اخاف میں ڈرتا ہوں, ان عصیت ربی اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں ڈرتا ہوں. کس چیز سے ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم, بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں. یعنی وہ کہہ رہے تھے نا شرک کرنے کے لیے, تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں کر سکتا ہوں. شرک ایک نافرمانی ہے, اگر میں ایسا کروں گا تو پھر بڑے دن کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤں گا. تو میں ڈرتا ہوں کہ اللہ مجھے اس دن عذاب میں مبتلا کرے گا اگر میں نے ایسا کر لیا, اس لیے میں شرک نہیں کر سکتا ہوں. تمہاری درخواست منظور نہیں ہے. من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ, اور من یصرف عنہ جس شخص سے پھیر دیا گیا عذاب یومئذ اس دن یعنی قیامت کے دن, فقد رحمہ تو تحقیق کہ اللہ نے اس پر رحم کیا. یعنی اس دن اسی سے عذاب ہٹایا جائے گا جس پر اللہ رحم کرے گا. اور اللہ کس پر رحم کرے گا؟ جس نے کبھی شرک اور کفر نہ کیا ہو, اور جو شرک کے اندر مبتلا ہو گیا اس کو وہ معاف نہیں کرے گا, اس کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوگی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, بے شک اللہ تعالی مشرک کو معاف نہیں کریں گے, مشرک کے علاوہ جس کو چاہیں گے اللہ معاف کر دیں گے. جس کی طرف اللہ چاہیں گے اس اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی, لیکن مشرک کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوگی. تو فرما رہے ہیں کہ میں اس سے ڈرتا ہوں, اس لیے میں تمہاری بات نہیں مان سکتا ہوں. اور جس پر اللہ نے قیامت کے دن رحم کیا وہ کامیاب ہو گیا. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ, اور یہی کھلی کامیابی ہے کہ جس پر اللہ نے رحم کیا اور اس دن اللہ نے عذاب سے بچا لیا, بس اس کو کھلی کامیابی مل گئی. اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنائے جو اس دن کامیاب ہونے والے ہیں. یہ تو پہلے انکاری جواب دیا کہ تم مجھے کیا کہہ رہے ہو. اب آگے تفصیلی جواب ہے ان کے لیے کہ تم جن کے سامنے جھکنے کے لیے مجھے کہہ رہے ہو, لات منات عزا اور دوسرے جو 360 تم نے بت بنائے ہیں, کچھ کعبہ کے اندر ہیں کچھ کعبہ کے باہر ہیں, تو ان کے سامنے تم مجھے جھکنے کے لیے کہہ رہے ہو. ذرا بتاؤ تو صحیح, یہ نفع اور نقصان کا کچھ اختیار رکھتے ہیں؟ کیوں جھکیں ان کے سامنے؟ وجہ کیا ہے ان کے سامنے جھکنے کی؟ کیا یہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کیا کسی کو یہ نفع دے سکتے ہیں؟ تو اگر ان سے بھی پوچھا جاتا تھا تو گردنیں نیچے ہو جاتی تھی, کوئی جواب ان کے پاس نہیں بنتا تھا. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه, کہ جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو انہوں نے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کی ہے, اگر کی ہے تو دکھاؤ. اور پیدا کرنا کیا ہے؟ وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ, اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ اس کو واپس نہیں لے سکتے ہیں. ان کے سامنے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں, مٹھائیاں ہیں, طرح طرح کی چیزیں ہیں, مکھیوں کا ایک ہنگامہ ہے, ادھر سے ادھر اڑ رہی ہیں اور مٹھائیوں پر بیٹھ رہی ہیں, لیکن یہ اڑا سکتے ہیں ان کو؟ نہیں. مکھی کو چھین کے لے جائے اس کو یہ واپس نہیں لے سکتے ہیں, اتنے بودے ہیں یہ. تو پھر ان کی تم عبادت کرتے ہو, ان کو پوجتے ہو, اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور بنا کر پھر اسی کی پوجا پاٹ شروع کر دیتے ہو. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ بے عقلی ہے. نفع اور نقصان صرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ کیا کہتے تھے؟ لات منات عزا, ارے ان کا نام کو دو, یہ ناراض ہو جائیں گے, بیڑا غرق ہو جائے گا. اللہ کے نام کا بھی کبھی نکالتے تھے اور کبھی کہتے تھے اللہ غنی ہے بے نیاز, اس کو کیا ضرورت ہے.
سورہ انعام میں اسی میں آگے جا کے 8ویں پارے میں آ رہا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ. جب کھیتیاں تیار ہو جاتی اور اس کے بعد اس کے وہ دانے جو ہے الگ کرتے تو الگ کرنے کے بعد پھر 2 ڈھیریاں لگاتے، ایک جو ہے اللہ کے نام کی، ایک بتوں کے نام کی. پہلے بتوں کے نام کی نکالتے تھے، پھر جو ہے وہ اللہ کے نام کی، پھر کہتے ہیں ھذا لشرکائنا، کہا یہ تو ھذا للہ، یہ اللہ کے لیے ہے، وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے ان شریکوں کے لیے ہے. کبھی اگر کھیتی کم ہو گئی تو اس وقت کہتے تھے صرف ان کے نام کا نکالو، یعنی بتوں کے نام کا نکالو، اللہ کے نام کا نہ نکالو، کیونکہ وہ بے نیاز ہے، اس کو کیا ضرورت ہے، ان کو ضرورت ہے، ان کو خوش کرو، یہ ناراض ہو گئے بیڑا غرق ہو جائے گا، پھر تو گائے دودھ ہی نہیں دے گی، بھینس دودھ نہیں دے گی، فلاں جانور کا یہ ہوگا وہ ہوگا. جیسے ہماری برادری کے لوگ بیچارے جہالت کی وجہ سے ایسا ہی کرتے تھے. یہ جو دیمک ہوتی ہے نا، دیمک، تو اس کا جو وہ گھر ہوتا ہے برمی، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں، وہ برمی نہیں، برما کے رہنے والے، یہ وہ جو کیا کہتے ہیں دیمک کا گھر ہوتا ہے، دیمک بناتی ہے، اس کو برمی کہتے ہیں ہمارے جی. تو مٹی کے وہاں دودھ ڈالتے تھے لوگ، میں نے خود دیکھا بچپن میں دودھ لے کر ڈالتے تھے. کہتے یہاں بابا ہے، اگر اس کو دودھ نہیں ڈالا ناراض ہو جائے گا، بھینس کا دودھ ہی سوکھ جائے گا، بھینس دودھ ہی نہیں دے گی. ایسے نظریے جو ہے لوگوں نے قائم کر رکھے تھے. چلو اللہ کا شکر ہے یہاں مدرسہ بنا، یہاں جو ہے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک تحفہ بن کر، اور انہوں نے آ کر یہاں پر محنت کی، تو آج ہم الحمدللہ توحید پر ہیں. ورنہ پتہ نہیں کہاں ہوتے، کیا گھوم رہے ہوتے. یہ برابر میں سامنے جو ہے نا ڈوگیاں، وہاں بھی وہی جہالت ہے. میری برادری کے لوگ ہیں سارے، اور وہی کام سارے کرتے ہیں. ہر ایک نے اپنے گھر میں پیر بابا بنایا ہوا ہے، دیا بھی جلاتے ہیں، دودھ بھی ڈالتے ہیں، اور اس پر جا کر پھلیاں اور مکھانے وہ بھی چڑھاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے. کچھ تو درختوں کو پوجتے ہیں، درختوں کی بھی پوجا کرتے ہیں، درخت بھی ہیں، اس کو کاٹتے نہیں ہیں، کہتے ہیں اس کو کاٹیں گے ناراض ہو جائے گا، کچھ اور ہو جائے گا. یعنی وہی کام جو کون کرتے ہیں؟ مشرکین. وہی کام ہم کلمہ پڑھنے والے کر رہے ہیں. اگر کوئی منع کرتے کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا ہے. اگر قرآن پڑھ کے سناؤ تو تب بھی کیا کہتے ہیں؟ یہ وہابی ہو گیا ہے. اسی کو حافظ چراغ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کرے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ میری قوم جو ہے نا ایسی ہے، اگر بند کر کر ان کو پوچھو یہ کیا ہے، فوراً کہیں گے یہ قرآن ہے. تو اگر کھول کر اور ترجمہ پڑھ کر ان کو سناؤ جس میں توحید ہو، تو کہتے ہیں یہ تو وہابی ہو گیا ہے. پھر بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. بند کر کے پوچھو ایک ہی کین قرآن شتابی، معنی پڑھ کے دسو تے کین لوگ وہابی. بند کر کے پوچھو تو شتابی مطلب جلدی جلدی سے بولتے ہیں یہ قرآن ہے، اور معنی پڑھ کے دسو تو کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، وہابی ہو گیا ہے، یہ وہابی ہے. اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے. سمجھتے نہیں اللہ سب کو. ہم تو ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے، سب کے لیے، اپنے لیے بھی اللہ ہم کو بھی ہدایت پر قائم رکھے اور انہیں بھی. تو نفع اور نقصان صرف کس کے قبضے میں ہے؟ وہ کہتے تھے اگر ان کو چڑھاوا نہیں چڑھایا یہ ناراض ہو گئے، بیڑا غرق ہو جائے گا. اللہ کے نام کا دو تو ٹھیک ہے، نہیں دو تب بھی ٹھیک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی ضرورت ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا کرتے تھے. قرآن یہ کہہ رہا ہے نفع اور نقصان سب کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں. اللہ کے علاوہ کوئی نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے. دیکھو یہ آیت یاد رکھنا قرآن پاک کی، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 17 ہے. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 17. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ اور اگر پہنچائے آپ کو اللہ تعالیٰ بِضُرٍّ کوئی تکلیف کوئی نقصان پہنچائے آپ کو اللہ تعالیٰ، فَلَا كَاشِفَ لَهُ فَلَا تو نہیں ہے، کاشفہ کھولنے والا دور کرنے والا، لہو اس کو یعنی اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، الا ہوا مگر کون؟ اللہ. وہی دور کرنے والا، وہی بیماریوں سے
شفا دینے والا ہے، وہی مشکلات کو حل کرنے والا ہے، وہی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، وہی مشکل کشائی کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، وہی بگڑی بنانے والا، وہی کار ساز ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو اگر وہ تکلیف پہنچانا تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، فلا کاشف لہ الا ہو، تو اس کے علاوہ کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ آپ کو پہنچائے کوئی بھلائی، اللہ کوئی بھلائی پہنچانا چاہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، کوئی اس بھلائی کو روکنے والا نہیں ہے۔ سورہ یونس میں آئے گا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کہ اگر وہ تمہیں کوئی فضل، وہ تمہیں بھلائی دینا چاہے تو فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کے فضل کو پھر کوئی واپس لوٹانے والا نہیں ہے۔ اور یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، ہر نماز کے بعد آپ دعا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت لا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہم اے اللہ، لا مانع نہیں ہے کوئی روکنے والا، لما اعطیتا اس چیز کو جو آپ دینا چاہیں، ولا معطی اور نہ کوئی دینے والا ہے، لما منعتا وہ چیز جسے آپ روک لیں، لا ينفع ذا الجد منک الجد، اور آپ کے سامنے کسی عہدے والے کا کوئی عہدہ، کسی مرتبے والے کا کوئی مرتبہ کوئی فائدہ کسی کو نہیں دیتا ہے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں چھوٹا بچہ تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا، ردیف بن کے آپ کی سواری پر سوار تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام، اے بچے، اعلمک بکلمات، میں آپ کو کچھ کلمات سکھانا چاہتا ہوں، کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، کچھ آپ کو سکھانا چاہتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ احفظ اللہ تجد تجاہک، احفظ اللہ، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنا، یا غلام احفظ اللہ، اے بچے اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنا، یعنی اللہ کے حکموں کو پورا کرنا۔ اگر تو اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا، تجد تجاہک، تو تو اللہ کو بالکل اپنے سامنے پائے گا، یعنی تجھے ایسا لگنے لگے گا کہ اللہ تیرے سامنے ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ کب؟ جب تو اللہ کے تمام حکموں کو پورا کرے گا، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجد تجاہک، کہ اللہ کے حقوق کی حفاظت کر تو اللہ کو تو بالکل اپنے سامنے پائے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اور جب تو مانگے فَاسْأَلِ اللَّهِ، تو کس سے مانگ؟ اللہ سے مانگ۔ جب مانگے تو کس سے؟ اللہ سے، یا بندوں سے کہا، یا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد امجد ان سے مانگنا، کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مانگنا، حضرت اسحاق علیہ السلام سے مانگنا، حضرت یعقوب علیہ السلام سے مانگنا، کسی کا نام لیا، کیا بولا؟ کس سے مانگنا؟ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا سَأَلْتَ، اور جب تم مانگے فَاسْأَلِ اللَّهِ، تو کس سے مانگنا؟ اللہ سے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم مدد طلب کرے تو صرف کس سے مدد مانگنا؟ اللہ سے مانگنا۔ اس کے بعد فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اگر ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں آپ کو نفع پہنچانے پر، کسی چیز کا آپ کو نفع پہنچانا چاہیں اور اللہ نہ چاہے، لم ينفعوک، تو وہ سب مل کے آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں، الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، مگر اسی چیز کا نفع دے سکتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی ہے، جو اللہ نے آپ کے لیے لکھی ہے اس کا نفع تو پہنچا سکیں گے، اس کے علاوہ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اور وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، اور اگر سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں آپ کو نقصان پہنچانے پر، تو لم يضروک،
وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں مگر اسی چیز کا قد کتبہ اللہ علیک جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی ہے وہ ہے، ورنہ کوئی نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، نام سنا ہے نا؟ جانتے ہیں کہ نہیں؟ جی 11ویں بھی دیتے ہیں ان کے نام کی ہیں؟ ہاں، وہ 11ویں مولویوں نے اپنے پیٹ کے لیے بنائی ہے، 11ویں 12ویں 13ویں، انہوں نے کوئی بھی 11ویں کی تعلیم دی نہیں ہے، وہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے، وہ ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، کہیں بھی آپ کو نہ 11ویں ملے گی نہ 13ویں ملے گی، کوئی نہیں ملے گی۔ کچھ مولویوں نے پہلے تو 11ویں تھی، جب 11ویں کی مخالفت کہنے کہ چلو 13ویں دے دو، کچھ نے کہا چلو 15ویں دے دو، اب 11ویں بھی مل گئی، 13ویں بھی مل گئی اور 15ویں بھی مل گئی، تو 11ویں کی مخالفت کا یہ فائدہ ہوا کہ 2 دن اور لگ گئے، سمجھے نہیں؟ بھائی 11ویں کی جب مخالفت کی نا، مخالفت کرنے والوں نے تو 2 اور بڑھا دیے نا، تو فائدہ ہوا نقصان ہوا؟ فائدہ ہی ہو گیا۔ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، ان کی کتاب ہے الفتح الربانی، ان کی کتاب ہے فتوح الغیب، یہ کتابیں پڑھنے کی ہیں، ان کو پڑھے، لیکن یہ دیکھ لینا ترجمہ کسی صحیح آدمی نے کیا ہو، ورنہ ترجمے میں بھی گڑبڑی کر دیتے ہیں اور کہیں کا کہیں لے جاتے ہیں گما کر۔ ان کی کتاب ہے فتوح الغیب، اس کتاب میں حضرت نے اس حدیث کو، جو یہ ترمذی کی روایت میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ روایت نقل کی، اور اس کے بعد حضرت لکھتے ہیں ینبغی للمؤمن، مومن کے لیے مناسب ہے، لائق ہے یہ بات کہ ان یجعل ھذا الحدیث شعارہ و قصارہ، کہ مومن کو چاہیے کہ وہ اس حدیث کو اپنا اندر باہر کا لباس بنا لے، اپنے ظاہر باطن کا لباس بنا لے۔ شعار کہتے ہیں لباس کا وہ حصہ جو جسم کے ساتھ لگتا ہے، قصار کہتے ہیں اوپر والا، یعنی بنیان شعار میں آئے گی اور یہ کرتا جو ہے یہ قصار میں آئے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ینبغی للمؤمن ان یجعل ھذا الحدیث شعارہ و قصارہ، کہ مومن کو چاہیے کہ وہ اس حدیث کو اپنے ظاہر اور باطن کا لباس بنا لے۔ لباس کا مطلب کیا ہے کہ اس حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لے اور ہر وقت اس حدیث کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھے، جیسے لباس ہر وقت جسم پر رہتا ہے نا، لباس ہر وقت جسم پر رہتا ہے، اسی طرح کا اس حدیث کو بھی اپنے ساتھ رکھے اور اس حدیث کے مطابق زندگی گزارے، تب وہ مومن رہے گا، ورنہ وہ مومن نہیں رہے گا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کوئی نقصان پہنچانا چاہے، آپ کو تکلیف پہنچانا چاہے، فلا کاشف لہ الا ہو، تو نہیں ہے اس تکلیف کو ہٹانے والا کوئی الا ہو مگر وہی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچانا چاہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، وہ اپنے بندوں پر غلبہ رکھنے والا ہے۔ اللہ سب پر غالب ہے، باقی سب مغلوب ہے، سب اس کے بندے ہیں، سب اس کے محتاج ہیں، وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اور وَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، وہ بے نیاز ہے، وہ قابل تعریف ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا ہے، الخبیر اور خبر رکھنے والا ہے، اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، اور وہ تمہارے سارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، تمہارے تمام اقوال اور افعال سب اس کے سامنے ہیں، تمہاری زندگی کا کوئی لمحہ اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، سب سے وہ باخبر ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ الشَّهَادَةِ، مشرکین نے کہا چلو ہماری بات آپ نہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہی کی مانتے ہیں ہم، لیکن آپ نبی ہیں، اس کے اوپر کوئی دلیل دو، کوئی گواہ پیش کرو جو گواہی دے دے کہ ہاں آپ واقعتاً اللہ کے کیا ہیں، نبی ہیں، اور جو آپ پر کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کی گواہی معتبر نہیں ہے، ان کے علاوہ کوئی اور لاؤ جو آ کر ہم کو گواہی دے دے اور بتائے کہ ہاں واقعتاً آپ اللہ کے نبی ہیں، پھر ہم بھی چلو مان لیتے ہیں۔
اب پورے عرب میں تو سارے مشرک ہیں، سب مشرک ہیں، جو ایمان لائے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی گواہی کو تو یہ مانیں گے نہیں، پہلے انکار کر دیا، تو مشرک دیں گے گواہی؟ مشرک دیں گے؟ امید تھی کس سے؟ اہل کتاب سے، ضد کی وجہ سے وہ بھی کیا ہو گئے؟ مخالف ہو گئے ہیں، تو گواہی کی امید ان سے بھی نہیں ہے۔ پھر گواہی کہاں سے آئے گی؟ اس پر اللہ نے یہ آیات نازل کر کے بتایا کہ میرے پیارے جب آپ سے یہ گواہی طلب کر رہے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے قل ای شیء اکبر شہادہ، آپ کہہ دیجئے کون سی چیز اکبر شہادتن، بڑی ہے شہادت کے اعتبار سے، کون سی چیز شہادت کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے، یعنی سب سے بڑی شہادت کس کی ہے؟ جی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو ان سے پوچھو، کہا مشرکوں سے پوچھو، کس سے؟ مشرکوں سے، کہ سب سے بڑی گواہی اور شہادت کس کی ہے؟ اگر جواب دے دیں تو ٹھیک ہے، نہیں دیں تو آپ خود ہی جواب دے دو، اس کا وہ انکار کر نہیں سکتے ہیں۔ قل اللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ، کس کی؟ اللہ، اللہ سب سے بڑھ کر ہے گواہی دینے والا۔ تو اللہ شہید بینی و بینکم، اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ میں نے آپ کو اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے، یعنی میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے۔ اور اللہ نے کیسے گواہی دی؟ انہوں نے جو معجزات کا مطالبہ کیا، کچھ معجزات اللہ نے ان کے مطالبے پر بھی دکھائے اور کچھ معجزات بغیر مطالبے کے، اور سب سے بڑا معجزہ ان کے سامنے یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی زندگی گزرتی ہے ان کے درمیان میں، اور وہ 40 سال ایسے گزرتے ہیں کہ یہ پورے عرب کے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک اتنا سا کوئی عیب نہیں دیکھتے ہیں، کوئی کمی دیکھتے نہیں ہیں، اور کہتے ہیں الصادق الامین، سچا بھی مانتے ہیں اور امانت دار بھی مانتے ہیں۔ گھروں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، فیصلے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ آپ کی عمر مبارک 35 برس کی ہے، کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے لگے تو حجر اسود کا نمبر آیا کہ اس کو اٹھا کے دیوار میں لگانا ہے، رکھنا ہے، اس پر جو ہے ہر قبیلے والے کہنے لگے ہمارے قبیلے کا سردار رکھے گا، بس تلواریں نکل آئی۔ قریب تھا کہ ایک کالے پتھر کی وجہ سے، حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے النبی الخاتم کے اندر کہ قریب تھا کہ ایک کالے پتھر کی وجہ سے انسانوں کے سرخ خون کی ندیاں بہہ جائیں، ایک کالے پتھر کی وجہ سے انسانوں کے سرخ خون کی ندیاں بہہ جائے، کہا یہ قریب تھا، بس جنگ ہونے والی تھی، تب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا لڑتے کیوں ہو، جھگڑتے کیوں ہو، ایسا کرتے ہیں کسی بات پر سمجھوتا کرتے ہیں، وہ یہ کہ میں ایک رائے دیتا ہوں کہ کل صبح کو جو آدمی سب سے پہلے مسجد الحرام میں آ جائے گا وہ جو فیصلہ کرے گا اس کا فیصلہ سب کو منظور ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا بہت اچھا ہے، ہر ایک سردار نے سوچا سب سے پہلے کون آئے گا؟ میں ہی آؤں گا۔ ہر ایک نے یہ سوچا اپنی طرف سے سب سے پہلے کون آئے گا؟ میں آؤں گا، اور پھر میں خود اٹھا کے رکھ دوں گا، میرا فیصلہ تو منظور ہوگا اور مجھے یہ سعادت مل جائے گی، میرا نام رہے گا۔ اس نے حجر اسود کو اٹھا کر کعبہ کی دیوار میں لگایا تھا۔ لیکن جب اگلی روز صبح کو ہر پہنچنے والا یہ سمجھ کہ آ رہا تھا کہ میں سب سے پہلے آنے والا ہوں، تو جو بھی آیا اس نے آ کر سب سے پہلے کس کو دیکھا؟ وہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ ابھی نبوت نہیں ملی ہے، نبوت سے پہلے کا نبوت ہے، 40 سال کی برس میں جب ہو گئی عمر اس کے بعد وحی کا پیغام آیا ہے۔ فیصلہ اللہ کے یہاں تو پہلے ہی ہو چکا ہے نبوت دینے کا، وہ تو تب ہوا ہے جب آسمان و زمین بھی نہیں تھے، اسی لیے آپ نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے، یعنی اللہ نے اسی وقت فیصلہ کر دیا تھا۔ لیکن ظہور نبوت کب ہو رہا ہے؟ 40 سال کی عمر میں جا کر ہو رہا ہے۔ تو 35 سال کی عمر تھی، ابھی تو نبی کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ سب نے دیکھا پہلے پہنچے ہیں، تو ہر ایک کہہ رہا تھا ہذا محمد رضینا، کہ یہ محمد ہے، ہم ان کے فیصلے پر کیا ہیں؟ راضی ہیں۔ سب یہ کہہ رہے تھے کیونکہ کہتے تھے الصادق الامین۔ اب آپ نے فرمایا ایسا کرو، ایک چادر بچھاؤ، اور اس کے بعد چادر بچھا دی گئی،
اب آپ نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا اور چادر کے اوپر رکھ دیا. پھر کہا جتنے قبیلے ہیں تمام قبیلوں کے سردار آگے آ جائیں. ہر ایک سردار کو کہا اس چادر کے کنارے کو پکڑو، ہاتھ رکھو. سب نے رکھا. کہا اب لے کے چلو دیوار تک. جب دیوار تک لے کر آئے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا اور دیوار میں رکھ دیا. سب خوش ہو گئے کہ سارے اس میں کیا ہو گئے؟ شریک ہو گئے. یہ فیصلہ کیا. تو اس طرح فیصلے کرواتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو سب سے بڑی گواہی تو آپ کی یہ حیات طیبہ تھی کہ 40 سال ایک آدمی گزارتا ہے اور کوئی ایک آدمی بھی اس پر کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا ہے. یہ سب سے بڑی گواہی تھی. لیکن اس گواہی کو بھی انہوں نے ٹھکرا دیا، مانا نہیں. پھر کہا کہ بڑی گواہی کون سی ہو سکتی ہے؟ کہا اللہ ہے. اللہ گواہی دینے والا ہے میرے اور تمہارے درمیان. اللہ گواہ ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور دوسری گواہی یہ قرآن ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ، اور میری طرف وحی کیا گیا. هَذَا الْقُرْآنُ، یہ قرآن. یہ قرآن جو ہے یہ بھی میرے نبی ہونے کی دلیل ہے اور اس پر گواہی ہے. کس طرح گواہی ہے؟ یہ معجزہ ہے. قرآن کریم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور ایسا معجزہ ہے جو آج بھی معجزہ ہے اور قیامت تک کیا رہے گا؟ معجزہ رہے گا. معجزہ کا مطلب جو سامنے والے کو عاجز کر دے. تو قرآن نے عاجز کر دیا. جو لوگ کہتے تھے آپ نے خود اس کو بنایا ہے، ان کو چیلنج دیا کیا ہے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ انہوں نے خود گھڑ لیا ہے تم بھی بنا کر لاؤ ایسا قرآن. نہیں لا سکے. کہا 10 صورتیں لاؤ، نہیں لا سکے. ایک صورت بنا کر لاؤ، نہیں لا سکے. بلکہ سورہ یہ انا اعطینا کل کوثر، سورۃ الکوثر، یہ لکھ کے کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دی گئی تھی کہ اس صورت کے برابر کوئی 3 آیتوں والی کوئی صورت تم بھی بنا کر لے آؤ. لیکن وہ نہیں لا سکے. حالانکہ بڑے زبردست قسم کے شعراء تھے، فصیح اور بلیغ لوگ تھے. ان کی لڑکیاں جو بکریاں چرانے والی ہوتی تھیں وہ بھی برجستہ ہزاروں کی تعداد میں اشعار کہہ دیتی تھی. اتنے زبردست قسم کے لوگ تھے. زبان دانی پر ان کو عبور تھا، لیکن اس کے باوجود قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے. اور پھر اس میں نیچے لکھ دیا کسی نے وما ھذا قول البشر انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ 3 آیتیں تو سورت کی ہو گئیں. تو نیچے پھر کسی نے بھی اس کے نیچے کوئی اتنی صورت لا کر لکھ کر لگائی نہیں. تو پھر کسی نے نیچے لکھ دیا وما ھذا قول البشر. کہا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. تو قرآن یہ خود گواہی دے رہا ہے اور یہ معجزہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ. قرآن کیوں اتارا گیا ہے؟ تاکہ اس کے ذریعہ سے میں تم کو ڈراؤں. وَمَن بَلَغَ، اور ان کو بھی جن تک یہ پہنچے گا، جن تک یہ پہنچے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں پہنچے لیکن قرآن پہنچ گیا. آج ہم تک قرآن پہنچ گیا. حضور پہنچے نہیں لیکن قرآن پہنچ گیا. قرآن پہنچا ہے تو کہا سب کو میں ڈراؤں. اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ. کیا انکم، بے شک تم، لتشہدون، گواہی دیتے ہو اس بات کی، ان مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ، آلہۃ اخرى، کچھ اور معبود ہیں. قل لا اشہد، آپ کہہ دیجئے تم دیتے رہو، میں تو نہیں دیتا ہوں. میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ اور معبود صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے. معبود اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. قل، آپ کہہ دیجئے، انما ہوا الہ واحد، بے شک وہی ایک معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں بری ہوں، بیزار ہوں ان سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. ان سے میرا کوئی تعلق نہ تھا، نہ ہے اور نہ کبھی رہے گا. ان سے میرا کوئی تعلق نہیں، نہ تھا، نہ ہے اور نہ کبھی رہے گا. یہ سب کے سب تم شرک کر رہے ہو اور میں شرک سے برات کا اظہار کرتا ہوں. اور رہا تمہارا یہ کہنا اہل کتاب گواہی دے دیں، تو اہل کتاب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ان کی حقیقت یہ ہے، الذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ
الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، وہ ان کو یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ حضور کے سامنے انکار کرتے تھے، اپنی مجلسوں میں اقرار بھی کرتے تھے، کبھی فیصلے کرانے کے لیے بھی آپ کے پاس آتے تھے، اپنی مجلسوں میں اقرار کر کے کہ سچے نبی ہیں۔ تو اس طرح مجلسوں میں اقرار کرتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے آ کر کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، حالانکہ پہچانتے تھے ایسے جیسے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ تو یہ تو پہچاننے کے باوجود انکار کر رہے ہیں، اس لیے ان سے گواہی کی امید نہ رکھو۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، فهم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، ان سے ایمان کی کوئی امید نہیں ہے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا۔ اور ہر مشرک نے اپنے آپ کو کس میں ڈالا ہے؟ خسارے میں، نقصان میں ڈالا ہوا ہے۔ کہا ان سے امید مت کرو، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور مشرکوں کو دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا گیا کہ معبود صرف اللہ ہے، اور جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو میں ان سے کیا ہوں؟ بری ہوں، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور تمہاری یہ امید اور تمنا اور درخواست کبھی بھی قبول نہیں کی جا سکتی ہے جو تم میرے پاس لے کر آئے ہو۔ اس سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایمان پر قائم رکھے، اللہ اعمال صالحہ